بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، اعتکاف سے متعلق ایک اہم مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ اگر کسی آدمی نے رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا اور کسی وجہ سے اس کو اعتکاف چھوڑنا پڑا یا اس نے فاسد کر دیا تو اس کی قضا کس طرح کریں۔ اور دوسرا اہم سوال انہوں نے پوائنٹ یہ پوچھا ہے کہ اگر اس کی ایک ہی دن کی قضا ہے تو ایک ہی دن کی قضا کیوں؟ یہ انہوں نے عجیب سوال کیا ہے اور واقعتاً ایک عجیب سوال ہے، اور سوال کرنے والے کا شکریہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آدمی کو اعتکاف فاسد کرنا پڑا، توڑنا پڑا، یا تو کسی سخت تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اب اس آدمی کے اوپر ایک دن اور ایک رات کی قضا ہے۔ اور اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ چاہے وہ رمضان میں کرے چاہے رمضان کے بعد کرے، ایک دن اور ایک رات کے ساتھ، یعنی غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر چلا جائے اور دوسرے دن روزے کے ساتھ وہ غروب آفتاب تک، یعنی روزہ افطار کرنے کے وقت تک وہ مسجد کے اندر رہے اعتکاف کی نیت سے۔ اگر رمضان میں کرتا ہے تو روزہ ہوگا ہی اس کا، لیکن اگر رمضان کے علاوہ دنوں میں کرتا ہے تو ایک نفل روزے کے ساتھ وہ اعتکاف کرے، اسی طرح اس کی قضا ادا ہوگی۔ اب رہی بات یہ کہ اگر اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے تو جان بوجھ کر اعتکاف توڑنے کی وجہ سے یہ آدمی اور یہ شخص گنہگار ہوگا، اس کے اوپر توبہ اور استغفار اور قضا دونوں لازم ہیں۔ لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی شدید عذر کی وجہ سے اس نے اعتکاف توڑا ہے تو یہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، البتہ اس کے اوپر قضا تو اس صورت کے اندر بھی آئے گی۔ رہی دوسری بات کہ ایک ہی دن کی قضا کیوں ہے، تو دیکھیے یہ اصول، دراصل یہ حکم ایک اصول کے اوپر مبنی ہے، وہ یہ کہ رمضان مبارک کے اندر جو سنت اعتکاف کیا جاتا ہے وہ ہر دن کا ایک مستقل اعتکاف گنا جاتا ہے۔ جس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس کے اندر ہر 2 رکعت جو ہیں 2 رکعت مستقل عبادت شمار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان مبارک کے سنت اعتکاف کے اندر ہر دن کا مستقل ایک شمار ہوتا ہے، ہر دن کا ایک اعتکاف شمار ہوتا ہے الگ الگ۔ تو اس اعتبار سے اس آدمی کے اوپر جو اگلے دنوں کے اندر اس نے اعتکاف کر لیا، مثال کے طور پر اگر کسی نے 4 دن اعتکاف کیا اور 5ویں دن توڑ دیا تو اس کے اگلے 4 دن اس کے اعتکاف کے شمار ہو گئے۔ اب یہ 5واں دن جو اس نے اعتکاف توڑ دیا ہے تو صرف اسی دن کی قضا لازم آئے گی، کیونکہ اس کے بعد والے دن تو اس نے شروع ہی نہیں کیے تو اس کی بھی قضا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جس دن اس نے اعتکاف توڑا ہے صرف اسی دن کا اس کے اوپر قضا لازم آئے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شرعی عذر کی وجہ سے یا تو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے اعتکاف توڑ دیتا ہے یا اس کو توڑنا پڑتا ہے تو اس کے اوپر ایک دن ایک رات کی قضا لازم ہے۔ اگر رمضان میں کرتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا ہی، لیکن اگر رمضان کے علاوہ اس کی قضا کرتا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر چلا جائے اور دوسرے دن وہ ایک نفل روزہ رکھے اور روزہ افطار کرتے وقت تک، یعنی غروب آفتاب تک وہ مسجد کے اندر ہی نفل روزے کے ساتھ رہے، اس طرح اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ رہی بات کہ ایک ہی دن کی قضا کیوں، وہ اس لیے کہ رمضان کے اندر جو سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا، وہ اس کے اندر ہر دن کا ایک مستقل اعتکاف شمار ہوتا ہے، اس لیے آدمی جس دن اعتکاف توڑے گا صرف اسی دن کی قضا اس کے اوپر لازم آئے گی۔ اللہ 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 اللہ